انا قاسم واللہ یعطی کا کیا مطلب ہے؟ حقیقتاً میں اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی کیا دیتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے اپنی امت کو کیا تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی یہاں سے کیا سب چیز مراد ہے یا نہیں؟ یعنی سب چیزیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب خزانے مراد ہیں یا پھر کچھ مخصوص کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹا ہونے کی کیا نشانی ہے، جھوٹے انسان کی کیا نشانی ہے اس کو پہچاننے کے لیے۔ تو آج کی حدیث مبارکہ میں ہم یہ سب پڑھیں گے، تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سامورہ ابن جندب اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری طرف سے ایسی بات نقل کرے جسے جھوٹ جانتا ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص جانتا بھی ہو کہ یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمائی بلکہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، تو پھر بھی وہ آگے بیان کرے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ یعنی حدیث گھڑنا گناہ اور دیدہ دانستہ موضوع حدیث بیان کرنا بھی گناہ، بلکہ جس حدیث کے متعلق موضوع ہونے کا گمان غالب ہو اسے بھی بیان نہ کرے۔ فقط موضوعیت کا وہم کافی نہیں، ہاں اس کی موضوعیت بتا کر ذکر کرنا جائز ہے تاکہ لوگ بچیں۔ یعنی اگر پہلے تو بیان نہ کرے، اگر بیان کرتا بھی ہے تو لوگوں کو بتا دے یہ من گھڑت ہے، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جا ملے۔ تو اس طرح بیان کرنا وہ ضروری ہے، ضروری سے اس لیے ہے کیونکہ لوگ آگے سے اس حدیث مبارکہ سے، یعنی اس بات سے، اس من گھڑت حدیث سے بچے۔ تو بچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے بیان کرنا ضروری ہے، ادروائز اس کو بیان نہ کرے تو ہی بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ مراد ہے، اس کی تشریح میں یہ آتا ہے، یعنی اسے دینی علم، دینی سمجھ اور دانائی بخشتا ہے۔ خیال رہے فقہ شریعت ہے اور فقہ باطنی طریقت ہے۔ یعنی جو علم فقہ ہے وہ جو ہے ظاہری شریعت ہے اور فقہ باطنی جو ہے وہ طریقت ہے، اور حقیقت یہ حدیث دونوں کو شامل ہے۔ اس سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں، بلکہ اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ علم دین ہے۔ یعنی کسی کو اگر قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہے یہ دین علم نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کو حدیث مبارکہ منہ زبانی آتی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے تو یہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھنا بھی لازم ہے اور ان پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ اور لازم ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہی مشکل ہے کہ اسی لیے فقہا کی تقلید کی جاتی ہے، اسی وجہ سے تمام مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین کے مقلد ہیں۔ یعنی اسی وجہ سے تمام مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے۔ یعنی یہ سب مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، یہ سب فقہا کی تقلید کرتے ہیں،
یعنی جو فقیہ ہیں علم دین میں اور فقہ میں، ان سب کی یہ مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین یہ سب ان کی تقلید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اپنی حدیث دانی پر نازاں نہ ہوئے، رب فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔ وہاں حکمت سے مراد فقہ ہی ہے۔ قرآن و حدیث کے ترجمے تو ابو جہل بھی جانتا تھا۔ دوسرے، یہ حدیث و قرآن کا علم کا کمال نہیں بلکہ اس کا سمجھنا کمال ہے۔ یعنی یہ علم دین رکھنا، علم حدیث رکھنا، قرآن پاک کا علم رکھنا، یہ سب کچھ کمال نہیں ہے بلکہ اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ کمال ہے۔ عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ رسول کا فرمان ہو اور دل میں ان کا فیضان کے بغیر فرمان بیکار۔ یعنی دل میں بھی اگر قرآن و حدیث ہے اور ظاہری طور پر بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہے، ادروائز کامیاب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فیضان کے بغیر فرمان بیکار ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے بہت ہی بڑی لاجواب اور بہت ہی عمدہ اور پیچیدہ مثال دی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے بجلی کی پاور بغیر فٹنگ بیکار ہے، یعنی جیسے کوئی نیا مکان بنتا ہے اور اس میں بندہ وائرنگ وغیرہ کراتا ہے، جب تک اس کی مین کنیکشن نہیں کرتا تو وہ وائرنگ بیکار ہی رہتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ساری نعمتیں، علم، ایمان، مال، اولاد وغیرہ دیتا اللہ ہے، بانٹنے والے حضور ہیں، جسے جو ملا حضور کے ہاتھوں ملا، کیونکہ یہاں نہ اللہ کی دین میں کوئی قید ہے نہ حضور کی تقسیم میں، لہٰذا یہ خیال غلط ہے کہ آپ صرف علم بانٹتے ہیں، ورنہ پھر لازم آئے گا کہ خدا بھی صرف علم ہی دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہاں صرف علم کی بات ہے، یعنی حضور علیہ السلام صرف علم ہی بانٹتے ہیں، علم کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں بانٹتے، تو یہ سراسر غلط ہے، سراسر زیادتی ہے، کیونکہ یہاں قید نہیں لگائی گئی کیا اللہ دیتا ہے اور کیا حضور علیہ السلام بانٹتے ہیں، یہاں قید نہیں لگائی گئی۔ اگر یہاں قید لگاتے ہو پھر یہاں بھی قید لگانا ضروری ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف علم ہی دیتا ہے، لہٰذا یہ قید درست نہ ہوئی۔ قید جو لگاتے ہیں، قید لگانے میں ہی قید فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، قید یہاں بنتی ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ حضور کے دین یکساں، مگر لینے والوں کے لینے میں فرق۔ پھر آگے انہوں نے بہت ہی لاجواب اور عمدہ مثال دی۔ فرماتے ہیں جیسے بجلی کا پاور یکساں آتا ہے مگر مختلف طاقتوں کے بلب بقدر طاقت پاور کھینچتے ہیں، پھر جیسا بلب کا شیشہ ویسا ہی اس کا رنگ۔ یعنی حضور علیہ السلام دیتے تو سب کو ہیں، لیکن آگے لینے والوں کے برتن میں جو ہے وہ فرق آتا ہے، کسی کا چھوٹا برتن، کسی کا بڑا برتن، کسی کا برتن میں کچھ عیب ہوتا ہے، کسی کا برتن میں کچھ ہوتا ہے۔ اگر لینے والوں میں فرق ہے، حضور علیہ السلام کے دینے میں کوئی فرق نہیں ہے، پیچھے برابری میں آتا ہے۔ تو انہوں نے بلب کی بھی اسی طرح مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی پیچھے سے وہ یکساں آتی ہے، آگے جس کی مرضی جتنا مرضی وہ استعمال کرے، جتنا مرضی وہ لے، بلب بڑا استعمال کرے، چھوٹا بلب استعمال کرے، یا پھر وہ فریج اے سی استعمال کرے، وہ اسے لینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ حنفی، شافی، ایسے ہی قادری، چشتی ہیں مختلف رنگ کے، مگر سب میں پاور ایک ہی ہے۔ ایک ہی سمندر سے تمام دریا بنے، مگر راستوں کے لحاظ سے ان کے نام الگ الگ ہوئے۔ ایسے ہی قادری، چشتی وغیرہ ان سینوں کے نام ہیں جن سے یہ فیض آ رہا ہے۔ یعنی یہ سب
سینوں میں، ان سب کے سینوں میں حضور کا ہی فیض آتا ہے، اور یہ سب سمندر سے ہی یعنی نکلتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے ہی یہ سب نکلتے ہیں۔ جیسے بڑے دریا سے آگے چھوٹے دریا نکلتے ہیں تو آگے ان کے نام بھی الگ الگ ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے، پیچھے سمندر سے یہ سب نکلے ہیں اور ان سب کے یہ سب دریا ہیں، اور ان سب دریاؤں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ یہ انہوں نے بہت ہی پیچیدہ اور لاجواب مثالوں سے آپ لوگوں کو اور ہمیں سمجھایا۔ امید ہے ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کی حدیث کے لیے صرف اتنا ہی۔ تو جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔